السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے دہلی کالج کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس ادارے کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، ادارہ دلی کالج کو مدرسہ غازی الدین حیدر کی توسیع کہا جاتا ہے، جو کہ جولائی 1823 میں قائم ہونے والی مجلس تعلیمات عامہ کی طرف سے ٹیلر نے انگلستان کو جو رپورٹ بھیجی تھی، اس کے نتیجے میں انگلستان کی منظوری کے بعد یہ دلی کالج قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کب قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہے، دلی کالج 1825 میں قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہے، دلی کالج مدرسہ غازی الدین خان کی تاریخی عمارت میں قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کو قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جواب ہے، دلی کالج کو قائم کرنے کا مقصد ہندوستانیوں کو انگریزی اور مغربی علوم سے واقف کرانا تھا۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کا پہلا پرنسپل کسے مقرر کیا گیا تھا؟ جواب ہے، دلی کالج کا پہلا پرنسپل مسٹر جوزف ہنری ٹیلر کو مقرر کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چندر نے رسالہ فوائد الناظرین کس کی ایما پر شائع کیا تھا؟ جواب ہے، ماسٹر رام چندر نے رسالہ فوائد الناظرین کو ڈاکٹر اسپرنگر کی ایما پر شائع کیا تھا۔ یہ رسالہ جو ہے وہ ایک سائنسی رسالہ تھا۔ اگلا سوال ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے حکم سے ڈاکٹر اسپرنگر نے کہاں کے کتب خانے کی فہرست تیار کی تھی؟ جواب ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کے حکم سے ڈاکٹر اسپرنگر نے لکھنؤ میں شاہان اودھ کے کتب خانے کی فہرست تیار کی تھی۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے یکساں نصاب تعلیم اور مشرقی اور مغربی شعبوں کا انضمام کس نے کیا تھا؟ جواب ہے، یکساں نصاب تعلیم اور مشرقی اور مغربی شعبوں کا انضمام ڈاکٹر اسپرنگر نے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، 1857 کی بغاوت کے بعد کے وقت دلی کالج کا پرنسپل کون تھا؟ جواب ہے، مسٹر ٹیلر تھا۔ 1857 کی بغاوت کے وقت دلی کا پرنسپل جو ہے وہ مسٹر ٹیلر تھا۔ اگلا سوال ہے، مسٹر ٹیلر کا قتل کس نے کیا تھا؟ جواب ہے، مسٹر ٹیلر کا قتل 1857 کے باغیوں نے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مولوی مملوک علی، مولوی امام بخش صاحبائی، پیارے لال، بھیرو پرساد دلی کالج کے کس شعبے کے اساتذہ تھے؟ جواب ہے، یہ اساتذہ دلی کالج کے مشرقی شعبے کے تھے۔ اگلا سوال ہے، دلی کالج کے طلباء کے نام بتائیے۔ جواب ہے، دلی کالج کے طلباء کے نام ماسٹر رام چندر، نذیر احمد، محمد حسین آزاد، ضیاء اللہ، ذکاء اللہ، پیارے لال، پنڈت منفول تھے وغیرہ تھے۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چندر نے دلی کالج میں کس مضمون کے استاد تھے؟ جواب ہے، ماسٹر رام چند دلی کالج میں ریاضی کے استاد تھے۔ اگلا سوال ہے، ماسٹر رام چندر نیو ہیڈ ماسٹر تھامسن سول انجینئرنگ کالج کب مقرر ہوئے تھے؟ جواب ہے، 1858 میں۔
اگلا سوال ہے جبر و مقابلہ کلیات جزیات کس کی کتابیں ہیں؟ جواب ہے جبر و مقابلہ کلیات جزیات کی کتابیں ہیں۔ اگلا سوال ہے ماسٹر رام چند دلی ڈسٹرکٹ اسکول کے صدر مدرس کب ہوئے تھے؟ جواب ہے ماسٹر رام چندر دلی ڈسٹرکٹ اسکول کے صدر مدرس 1885 میں مقرر ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے تاریخ مغلیہ، تاریخ ایران، قانون محمدی اور فوجداری کے مترجم کا نام بتائیے۔ جواب ہے اس کے مترجم کا نام ماسٹر حسینی ہے۔ اگلا سوال ہے تعلیم النساء، گلشن ہند، تذکرہ شورائے ہند اور تاریخ شورائے عرب کس کی تصانیف ہے؟ جواب ہے یہ تصانیف مولوی کریم الدین کی ہے۔ اگلا سوال ہے دلی کالج کے ابتدائی زمانے میں زیادہ تر تعلیم کس کی ہوتی تھی؟ جواب ہے دلی کالج کے ابتدائی زمانے میں زیادہ تر عربی اور فارسی کی تعلیم ہوتی تھی۔ اگلا سوال ہے دلی کالج میں کب اور کس کی سفارش پر انگریزی جماعت کا اضافہ ہوا تھا؟ جواب ہے دلی کالج میں 1828 میں سر چارلس مٹکاف کی سفارش پر انگریزی جماعت کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے اعتماد الدولہ سید فضل علی خاں بہادر وزیر بادشاہ اودھ نے دلی کالج کے لیے کتنا روپیہ وقف کیا تھا؟ جواب ہے انہوں نے 1,70,000 روپیہ وقف کیا تھا۔ اگلا سوال ہے دلی کالج کے نصاب میں جیومیٹری یعنی علم ہندسہ کا اضافہ کب کیا گیا تھا؟ جواب ہے دلی کالج کے نصاب میں جیومیٹری کا اضافہ 1832 میں کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے دلی کالج کب بند کر دیا گیا تھا؟ جواب ہے دلی کالج 1857 کی بغاوت کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے دلی کالج دوبارہ از سر نو کب قائم ہوا؟ جواب ہے دلی کالج دوبارہ از سر نو مئی 1864 میں قائم ہوا۔ اگلا سوال ہے دلی کالج کے ماتحت دہلی ورناکولر سوسائٹی کا قیام کب اور کس کے ذریعہ عمل میں آیا؟ جواب ہے فیاکس بطروس کے عمل میں 1843 میں عمل میں آیا۔ اگلا سوال ہے دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام کا کیا مقصد تھا؟ جواب ہے اس سوسائٹی کے قیام کا مقصد علوم مفیدہ کا دیسی زبانوں میں ترجمہ تھا۔ اگلا سوال ہے دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے سیکریٹری کون تھے؟ جواب ہے دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے سیکریٹری مسٹر ایف بطروس تھے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔